الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ایک تابعی ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، ان کی ملاقات ایک صحابی کے ساتھ ہوئی، کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ. تو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا فہدھا لی، کیوں نہیں، آپ یہ ہدیہ مجھے دے دیجئے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اور تابعین، ان کے علم میں، ان کے ذہن میں سب سے اچھا تحفہ جو دیا جاتا تھا اور لیا جاتا تھا تو وہ علم کا تحفہ تھا. اگر ایک آدمی کسی کو ایک حدیث سنا دیتا، ایک آیات سنا دیتا، تو یہ بہت بڑا قیمتی تحفہ وہ اس کو سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں علم کی اور دین کی ان باتوں کی قدر تھی. اور جو دنیاوی تحفے تحائف ہے تو یہ ان کے ہاں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے. اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہمیں دین کا علم سکھایا جاتا ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اس ہدیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک آدمی آ جائے گا، آپ کو ایک حدیث سنائے گا، لیکن سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا 5-8 منٹ وقت دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے. اور دنیا کی قدر ہے تو دنیا کے لیے بڑا لمبا چوڑا ٹائم دے دیتے، صبح سے لے کر رات تک پورا ٹائم ہمارا یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں دین کے لیے تو اگر کہا جائے 10-15 منٹ کی بات ہے تو بس وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اصل ہدیہ، اصل تحفہ وہ یہ ہے کہ یہ صحابی اس تابعی سے فرما رہے کہ کیا میں تجھے وہ ہدیہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو فرمایا کہ ہماری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیف نصلی علیکم اہل البیت، کہ ہم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجے، درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ سلام کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن درود ہم کیسے بھیجے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کہو اللہم صل علی محمد، اے اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل کر. صلاۃ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں صلاۃ کا معنی ہے اے اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کر، اے اللہ ان کی بڑائی اور تعظیم یہ کر، ان پر رحمتیں نازل کر. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیا ہے؟ دنیا میں ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو اجر اور ثواب دنیا میں دیا ہے تو یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کی تعظیم ہے جو اللہ نے دنیا میں کی ہے. اور آخرت میں ان کی تعظیم یہ کہ ان کو مقام محمود دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، ان کی شفاعت امت کے حق میں وہ قبول کی جائے گی، شفاعت کبریٰ ان کو دی جائے گی. تو یہ آخرت میں ان کی تعظیم ہے. تو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ان پر رحمتیں نازل کر، اور اے اللہ ان کی تعظیم کر. وعلی آل محمد، اور صرف ان پر نہیں بلکہ ان کے آل پر بھی یا اللہ رحمتیں نازل کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل یہ کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آل یہ وہ لوگ ہیں
جن پر صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں آ جاتے، اور اس میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ دو خاندان آ جاتے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا بنو المطلب۔ یہ جو دو خاندان ہے تو یہ دو خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں ہے، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد وغیرہ، وہ سارے بھی اس میں شامل ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو اولاد حسن حسین، اور پھر ان سے نیچے جو جا رہے، اور اسی طرح ان کے علاوہ جو ان کے بھائی عقیل حارث ہے، یہ لوگ، تو یہ بھی اس آل میں داخل ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین، وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اے اللہ محمد علیہ السلام کے آل کا رزق یہ دن بدن بنا دے، یعنی ہمیں صرف دن دن کا خوراک یہ ملے۔ تو یہاں آل سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، ان کے گھر والے مراد۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو اہل بیت سے تعبیر کیا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں یہ ان کے آل میں شامل ہے، اور یہ سب سے بہتر آل ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی بیویاں اس میں داخل نہ ہو تو پھر کون داخل ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں اس میں نہیں ہے، صرف اس میں جو حسن حسین اور علی رضی اللہ عنہ فاطمہ یہ پنج تن پاک بس یہ اس میں جو ہے نا شامل ہے، ان کے علاوہ کوئی شامل نہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ ہیں اس میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار چادر لیا اور اپنے اوپر حسن حسین اور فاطمہ اور علی ان پر ڈالا اور فرما کہ ہم اہل بیت ہے، تو وہ ہے اہل بیت میں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ یہ جو ازواج امہات ہے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور قرآن سے یہ بات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اے اللہ محمد علیہ السلام پر رحمتیں نازل کر اور ان کے آل کے اوپر رحمتیں نازل کر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر رحمتیں نازل کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ نے رحمتیں کی تھی اور ان کے آل پر بھی۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو آل ہے ان میں ان کی بیوی بھی شامل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائک آئے ان کے گھر میں مہمان کی صورت میں، اور پھر ان کو بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹا دینا چاہتے، ان کا بڑا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہ وہ سامنے سے آئی اور تعجب کے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیسا بیٹا ہوگا، شوہر بھی بالکل بوڑھا، بیوی بھی بالکل بانجھ ہے، بوڑھی ہے، تو ہمارا کیسا اولاد؟ تو اللہ نے فرمایا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ تعجب کرتی ہو اللہ کے رحمت سے، تو رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، تو ان کی بیوی کو بھی اللہ نے اہل بیت قرار دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ تو اگر ان کی بیوی اہل بیت میں ہے تو ہمارے پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ کیوں اہل بیت میں نہیں ہوگی؟ تو اللہ جیسے آپ نے ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر رحمتیں نازل کیے تو اس طرح ان پہ بھی رحمتیں نازل کر، کیونکہ انک حمید مجید، اے اللہ تو حمید ہے جس ذات کی تعریف کی گئی ہے، اور مجید جس کی شرافت اور بزرگی یہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد برکت کی دعا کی گئی کہ اللہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد علیہ السلام کو برکتیں دے، ان کے آل کو برکتیں دے، جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کو برکتیں دی تھی۔ انک حمید مجید، اے اللہ تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اس درود شریف میں ایک اور علمی باتیں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اس کا خلاصہ اور مختصر معنی ہے۔ اللہ رب العالمین